السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی رضا اور پروگرام ویکلی نیوز ریویو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم وہ رپورٹ دیکھتے ہیں جن نیوز پہ آج ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اس پہ ہماری ٹیم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں خودکش حملہ، ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم سمیت 4 پولیس اہلکار جاں بحق۔ انہوں نے زندگی کی آخری پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے منگو پیر میں سی آئی ڈی پولیس کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہونے والے کالعدم تحریک طالبان کے 3 دہشت گردوں کے بارے میں بتایا۔ مجرموں سے لڑنے کا عزم ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ حسن اسکوائر کے علاقے عیسیٰ نگری میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں ایس ایس پی سی آئی ڈی چودھری اسلم 4 پولیس اہلکاروں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے حسن اسکوائر میں عیسیٰ نگری کے قبرستان کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ اس کے نتیجے میں سیوک سینٹر اور اطراف کی دیگر عمارتیں لرز گئیں۔ متعدد عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ چودھری اسلم کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دھماکے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ محمود غزنوی کے حملوں کی طرح سندھ کے دورے کروں گا عمران خان۔ کراچی کے مقامی عہدیداروں اور کارکنان کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ سندھ 1 اور سندھ 2 کے قیام کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اصل میں مظلوم طبقے کو ان کا حق دینا ہوگا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ اب وہ محمود غزنوی کے حملوں کی طرح کراچی کے بار بار دورے کریں گے اور اب ان کی پوری توجہ سندھ پر ہوگی۔ نون لیگ بتائے کہ اتفاق فاؤنڈری نے کتنی بجلی چوری کی ہے۔ کراچی کے مقامی عہدیداروں اور کارکنان کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی چوٹ کے باعث کراچی اور اندرون سندھ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکے، لیکن اب ان کی پوری توجہ سندھ پر ہوگی اور وہ محمود غزنوی کے حملوں کی طرح کراچی کے دورے کریں گے۔ مشرف ملک چھوڑنے پر رضامند ہو چکے ہیں، امریکی میڈیا۔ لاس اینجلس ٹائمز اور سی بی ایس نیوز کی 2 علیحدہ رپورٹوں میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ جنرل مشرف اس ماہ کے آخر تک ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ مشرف سمیت ہر ایک کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر جنوری کے آخر تک میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج نے مشرف کو ملک سے باہر جانے پر آمادہ کرنے کے ضمن میں اہم کردار ادا کیا ہے، اگرچہ وہ ملک میں قیام اور سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مئی کے انتخابات سے چند دن پہلے اس وقت کی نگران حکومت نے بھی مشرف کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دوست ملک مشرف کو خلیج میں ایک مقام تک پہنچانے کے لیے رضامند تھا جہاں سے وہ برطانیہ اپنی والدہ کے ہمراہ منتقل ہو جاتے۔ یہ منصوبہ اس لیے ناکام ہو گیا کہ مشرف نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور گزشتہ جمعرات کو اسلام آباد میں عدالت کے راستے میں سینے میں درد کی شکایت کے بعد مشرف کو راولپنڈی میں آرم فورسز انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ وزیر اعظم نے ہنگو کے شہید طالب علم اعتزاز حسن کو ستارہ شجاعت دینے کی سفارش کر دی۔ بالآخر سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم رنگ لے آئی اور وزیر اعظم نواز شریف نے ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی سے تعلق رکھنے والے طالب علم اعتزاز حسن کو ستارہ شجاعت دینے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے صدر مملکت ممنون حسین کو اعتزاز حسن کو ستارہ شجاعت دینے کی ایڈوائس بھجوا دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے شہید اعتزاز حسین نے جان کی قربانی دے کر سینکڑوں طالب علموں کی جان بچائی۔ 9ویں جماعت کے طالب علم اعتزاز حسن نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے حب الوطنی اور شجاعت کی عظیم مثال قائم کی۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہنگو کے شہید طالب علم نے بہادری اور قربانی کی عظیم مثال قائم کی۔ پوری قوم کو اعتزاز حسن پر فخر ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ہنگو کے طالب علم کی جرأت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اعتزاز حسن دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ جی السلام علیکم یافس۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں یافس، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یافس بھائی، آج جن آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی یقیناً، تو آج سب سے پہلے میں کراچی کے جو حالات ہیں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے چودھری اسلم کا قتل جو سی آئی ڈی کی کو ہیڈ کر رہا تھا
اس حوالے سے بات کریں گے. اور جو حکومت نے آپریشن کر رہی تھی، کیا وہ اس میں ناکام ہو گئے یا اس کے کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں کراچی میں پے در پے بہت سے واقعات ہوئے اور حکومت کہیں بھی نظر نہیں آتی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب، کراچی کے حالات کی اگر بات کریں تو کراچی کے حالات ایک بہت پیچیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں. کراچی کے حالات کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھا جا سکتا. وہاں اس وقت جس انداز کی انسرجنسی موجود ہے، وہاں جس انداز کی دہشت گردی موجود ہے، وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی ہے، وہ لسانی بنیادوں پر بھی ہے، وہ سیاسی بنیادوں پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی روٹین کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ بھی وہاں پر ایز اٹ از جاری ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ فیکٹرز میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، کچھ فیکٹرز میں یہ چیزیں کم ہیں. چودھری اسلم بلا شبہ پولیس محکمہ پولیس کے بہت نڈر اور بہادر افسران میں سے تھے کہ جنہوں نے صرف اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ کر لڑنے کا عزم کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر بھی تھے. آپ کے علم میں بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ان کے اوپر سوسائڈ اٹیک ہو چکا تھا. لاسٹ آئی تھنک 2011 میں ان کے گھر پر باقاعدہ طور پہ بارود سے بھری گاڑی کو ٹکرا دیا گیا، ان کا گھر سارا بلاک ہو گیا، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے تھے. اور اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو خود کراچی کے اندر آپریشن میں اور اس سے پہلے ان کا پورا جو کیریئر رہا ہے، اس کیریئر کے اندر انہوں نے کراچی میں مختلف ٹارگٹ کلرز اور مجرموں کو پکڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. ان کی شہادت سے چودھری اسلم جیسے نڈر بہادر سپاہیوں کی شہادت سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ دہشت گرد اب تو، اور جیسے واضح بھی ہے کہ ان پر حملے کے حوالے سے ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کی ہے. محمد ایجنسی جو ان کا چیپٹر ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. اس طرح کے نڈر اور بہادر صحافیوں اور اس طرح کے نڈر اور بہادر پولیس افسران پر حملے اور ان کو شہید کرنے سے دہشت گرد محکمہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم متزلزل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت کام کرنا بھی چاہتا ہے، کوئی اس دہشت گردی کی افریت کو روکنا بھی چاہتا ہے، تو اس کو بھی اس انداز سے ڈی مورلائز کر دیا جائے کہ وہ اس میں آگے بڑھ کر نہ جا سکے. جہاں تک ہم حکومتی اقدامات کی بات کریں، حکومتی رٹ کی بات کریں، اس آپریشن کی بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وفاقی حکومت سے زیادہ اہم ترین چیز خود کراچی میں موجود تمام جماعتوں کا اس چیز پر متفق ہونا اور بلا امتیاز اس آپریشن کا مطالبہ کرنا اور اس آپریشن کو عملی جامہ پہنانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف فیڈرل گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ وہاں جا کے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی. جب تک وہاں جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جس انداز سے بھی ہیں، جب تک وہ اس پر یونینیمسلی ایگری نہیں ہو جاتی اور ان سب کے ساتھ اس معاملے میں مساوی سلوک نہیں کیا جاتا، اور حکومت ایک ول کے ساتھ، ایک استقامت کے ساتھ اس آپریشن کو نہیں کرتی، تب تک کراچی کے حالات کا زیادہ بہتر ہونا، اس آپریشن کے بہت زیادہ اچھے نتائج نکلنا، وہ شاید ممکن نہ ہو. ظاہری طور پر تو یہ آپریشن ہمیں نظر آ رہا ہے، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں بہت سارے ٹارگٹ کلرز پکڑے بھی گئے ہیں، بہت سارے مجرموں کو ہلاک بھی کیا گیا ہے، ان پر مقدمات بھی چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں، بالخصوص اگر پچھلے 10 سے 15 دنوں کی طرف ہم دیکھیں، تو دوبارہ سے ایک دم یہ ٹارگٹ کلنگ ابھر کے سامنے آئی تھی. یعنی محسوس یہ ہو رہا تھا شاید آپریشن کی وجہ سے مہینے 2 مہینے کے لیے، چند ہفتوں کے لیے ان دہشت گردوں نے اپنے آپ کو پرسکون کیا، روکے رکھا ہے، اور اب دوبارہ سے وہ اپنی کارروائیوں کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ کر آ گئے.
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن صرف اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس آپریشن کے ساتھ ساتھ ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو کہ وہاں پر موجود ہیں، کراچی کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے تمام طبقات کا اس بات پر یونینیمسلی ایگری ہونا کہ ٹھیک ہے، جو کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، جو کوئی بھی کراچی کے حالات کو، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف اس سے سختی سے اور آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی گروپ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو۔ جب تک یہ ول ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جب تک اس انداز کی استقامت پیدا نہیں ہوگی، اس انداز کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، تب تک کراچی کے حالات کو بہت زیادہ اچھے انداز میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھے تو ایک بات یعنی سمجھ نہیں آئی کہ جب بھی کراچی میں آپریشن شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہم یہ آپریشن شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید حکومت، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت، یہ ان کو پیغام دیتی ہے ابھی آپ ادھر ادھر ہو جاؤ، ہم آپریشن شروع کر رہے ہیں؟ اور کچھ دیر یعنی آپ نے دیکھا جب آپریشن شروع ہوا تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد کراچی کے حالات اب آپ کے سامنے ہیں، یعنی ان کا اپنا پولیس افسر تک جو محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ کیا حکومت اس میں سیریس ہے؟ یعنی وہ آپریشن کر رہی ہے اور ساتھ میں ان کو بتا رہی ہے کہ ہم آپریشن کرنے آ رہے ہیں، تم لوگ جدھر بھاگنا ہے بھاگ جاؤ۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کسی چور کو پکڑنے کے لیے جائیں اور اس سے پہلے اس کو ٹیلی فون پہ اطلاع دے دیں یا اسے بتا دیں کہ ہم تمہیں پکڑنے آ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنا بندوبست کر لے خود۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جب تک حکومت کی سنجیدگی، حکومت کی ول سے ظاہر ہوگی کہ حکومت اس پر کتنا زیادہ اچھے انداز سے کام کرنا چاہتی ہے، یہ آپریشن ظاہری طور پہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، لوگوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس انداز سے آپریشن کرنا، اور اس آپریشن اگر ہم مختلف شاید حکومتی اداروں کی فہرست دیکھیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اگر ہم اس کا انالیسس طلب کریں، تو وہ تو شاید ہمیں یہ بتائیں کہ اس آپریشن کے دوران اتنے ٹارگٹ کلرز کو جو ہے وہ ہم نے پکڑا ہے، لیکن آیا یہ ٹارگٹ کلرز فقط یہ کلرز ہی کراچی کا امن خراب کرنے میں ذمہ دار تھے، یا ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں، ان سے بڑے جو ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو بھی پکڑنا زیادہ ضروری ہے، بالکل تاکہ ان ہاتھوں کو کاٹا جائے، تاکہ کراچی کا امن جو ہے اس انداز سے بحال ہو سکے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگا، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کہ پیچھے ان ٹارگٹ کلرز کو، ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے سیاسی جماعتیں، ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے بڑے افراد، ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والے، ان ٹارگٹ کلرز کو سپورٹ فراہم کرنے والے ان تمام طبقات کو جب تک اس آپریشن میں شامل نہیں کیا جائے گا، ان سب کے خلاف آپریشن نہیں کیا جائے گا، تب تک اس کے کو بہت اچھے نتائج نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کراچی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو عمران خان کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی، آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ محمود غزنوی کی طرح میں کراچی کے دورے کروں گا، اور ان کے جو پچھلے 3-4 جلسے تھے وہ اگر ان میں بھی دیکھا جائے تو کافی بڑی تعداد تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اب یعنی ایم کیو ایم سے اوپر چلا جائے گا کراچی میں، یا ایم کیو ایم ہی رہے گی؟ میں ایک بات عرض کروں اس ضمن میں کہ عمران خان کا، تحریک انصاف کا پچھلے الیکشنز اور اگلے الیکشنز کا موازنہ کرنے میں ایک فرق ہمیں بہت واضح رکھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ فرق یہ، پچھلے الیکشنز کے اندر عمران خان کی یا تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کسی نے جج نہیں کیا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ان کی گورننس کیسی ہے، اس لیے ان کے بارے میں ہر کوئی یہ خیال کرتے ہوئے کہ چلیں ایک نئے آدمی کو چانس دیا جائے، ایک نئی پارٹی کو چانس دیا جائے، یہ سمپتھیز اور یہ ویو ان کے ساتھ موجود تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب بہرحال ایک صوبے کی حد تک ہی صحیح، لیکن ایک پورا صوبہ ان کے پاس موجود ہے، کے پی کے موجود ہے، وہاں کی گورننس کی بنیاد پر ان کو نیکسٹ الیکشن میں مینڈیٹ ملے گا۔ ایک تو یہ نقطہ سامنے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ، اگر سندھ کی بات کی جائے، جیسے انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ میں سندھ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلے الیکشنز جو جنرل الیکشنز ہوئے ان میں تحریک انصاف کی زیادہ تر توجہ
جو تھی اور خود عمران خان کی وہ پنجاب اور KPK میں زیادہ تھی. ایون بلوچستان اور انٹیریئر سندھ کو انہوں نے بالکل ٹچ نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود چونکہ ینگ جنریشن اور ایک بڑا ماڈرن طبقہ تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اس لیے اگر آپ ان جنرل الیکشنز کے فیکٹ اینڈ فگرز کو اٹھا کے دیکھیں تو کراچی کے اندر MQM کے بعد سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو ملے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بڑا طبقہ کراچی کا ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن آیا یہ طبقہ اسی بنیاد پہ اور اسی تعداد کے ساتھ اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے. جہاں تک اگر ہم جلسوں کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ صرف جلسوں کی بنیاد پر ہم کسی کو کارکردگی کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے. حالیہ جو بیان انہوں نے دیا کہ جی میں محمود غزنوی کی طرح سے سندھ میں آؤں گا، اور انہوں نے سندھ کے جس انداز کے جلسے کیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ شاید تحریک انصاف کی طرف سے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی بلاول بھٹو کے ان بیانات کے جواب میں، جو اس میں انہوں نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور الطاف حسین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اور چونکہ ایک نئی بحث الطاف حسین کے بیان سے سندھ کی تقسیم کی ایک نئی بحث چھڑ چکی تھی، اس لیے عمران خان کو شاید ان کے رفقا نے یہ مشورہ دیا کہ وہ جا کے سندھ میں چند جلسے کرے. اچھا، جن جگہوں پر یہ جلسے ہوئے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. عمر کوٹ کا وہ حلقہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنے والے سابق وزیر خارجہ اور اس وقت جو کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، ان کا ایک اپنا حلقہ اثر اپنی پیری مریدی کے لحاظ سے سندھ کے اندر ان کے عقیدت مند موجود ہیں. خود گھوٹکی کے اندر، اور آپ کو شاید یاد ہو تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے بھی انہوں نے ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ گھوٹکی میں کیا تھا، اور اسی طرح سے سانگڑ کے قریب اور اس ایریا میں بھی انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا. تو ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے الیکشن کے اندر سندھ میں تحریک انصاف MQM اور PPP کو مات دے دے گی. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمیں کچھ ٹائم اور انتظار کرنا پڑے گا. جی، جیسا کہ آپ نے الطاف حسین کے سٹیٹمنٹ کی بات کی، تو الطاف حسین کی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی میں نے پڑھی کہ پرویز مشرف کی تضحیک 3 کروڑ مہاجروں کی تضحیک ہے، اور ان کو اردو سپیکر کہنا، یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں باتیں کہ وہ مشرف کے ایک یعنی حق میں بیانات یعنی کثرت سے دے رہے ہیں؟ اب لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ MQM ماضی میں اور مسلم لیگ کاف مشرف کی زبردست اور سب سے بڑھ کے حامی رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مشرف کو سپورٹ کیا ہے. اب جبکہ میرا خیال ہے مشرف ان مشکل حالات کے اندر موجود تھے کہ جہاں پہ انہیں ایک بڑی عوامی سپورٹ کی بھی ضرورت تھی، اور کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ اس انداز سے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھی. شاید اس وجہ سے ان دونوں جماعتوں نے تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے، MQM نے اور مسلم لیگ کاف نے، کیونکہ چودھری شجاعت کا بھی اس پہ بیان آیا ہے، پرویز الہی کا بھی، انہوں نے بھی بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ سزا صرف مشرف کو نہیں، اگر اس پہ مقدمہ چلانا ہے تو صرف مشرف پر نہیں بلکہ ان تمام افراد پر مقدمہ چلانا چاہیے جنہوں نے اس سارے سلسلے میں مشرف کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے الطاف حسین بھی آگے بڑھ کر انہوں نے مشرف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور بہرحال یہ ان کی ایک حمایت کا انداز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مشرف کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ مہاجر ہیں. لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. مشرف اور خود الطاف حسین کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح سے ہم نے پہلے پروگرامات میں بھی عرض کیا تھا کہ الطاف حسین اپنے کچھ اوورآل اپنے پورے اس کے دوران اپنے کچھ متنازع بیانات کی وجہ سے بہرحال میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ کافی میڈیا کے اندر رہتے ہیں. اس لیے اس بیان کو بہرحال ہمیں اس نظر سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ MQM جو ہے وہ مشرف کی سپورٹ میں باقی جماعتوں سے ایک قدم آگے بڑھ کر آئی ہے. جی، اور اگر دوسری طرف ہم مشرف کی طرف ہی چلتے ہیں کہ مشرف اب ایک امریکی اخبار کے دعوے کے مطابق کہ مشرف جلد ہی ملک چھوڑ دے گا، اور لگتا بھی کچھ ایسا ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، اور منڈے کو اب دیکھیں کہ نیکسٹ منڈے کو پھر دوبارہ ان کو عدالت میں یعنی بلایا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے یا پھر ان کا کوئی
چانس نظر نہیں آتا آپ کو؟ دیکھیں علی رضا، مشرف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مشرف کے اس ٹرائل کے دوران ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ مشرف کے وکلاء کی ٹیم نے اس خصوصی عدالت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ خصوصی عدالت مشرف کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کر سکتی، مشرف کو بلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خصوصی عدالت کا جو ضابطہ ہے اس میں ضابطہ فوجداری کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سیکشن 13 آف دی اسپیشل کورٹس ایکٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس خصوصی عدالت کے اوپر ضابطہ فوجداری جس کے ذریعے وہ ضابطہ کہ جس کے ذریعے تمام جرائم کے مقدمات کو عدالتوں میں چلایا جاتا ہے، اس ضابطہ فوجداری کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ خصوصی عدالت کے اس تین رکنی خصوصی عدالت نے تقریباً 3 سے 4 دن اور شاید اس سے بھی زیادہ مشرف کے وکلاء کو اور ساتھ ہی پروسیکیوٹر اکرم شیخ جو ہیں ان کی اس بحث کو سنا تھا، اور 10 جنوری کو اپنا محفوظ شدہ فیصلہ جو اس خصوصی عدالت نے یہ جاری کیا کہ اس خصوصی عدالت پر ضابطہ فوجداری کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس فیصلے کا امپیکٹ کیا پڑے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اور جیسا کہ خصوصی عدالت نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس خصوصی عدالت کے اوپر ضابطہ فوجداری کا اطلاق ہوگا، اس ضابطہ فوجداری کے مطابق جب بھی کسی ملزم کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا جاتا ہے، اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، تو اس کی عدالت میں حاضری لازمی ہوتی ہے، الا یہ کہ جب تک عدالت خود اس کو کوئی اس حاضری سے استثناء نہ دے۔ اور اگر ملزم عدالت کے بار بار بلانے کے باوجود، عدالت کے بار بار سمن جاری کرنے کے باوجود اس عدالت میں حاضر نہ ہو رہا ہو، تو اپنا اگلا اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ عدالت اس ملزم کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتی ہے۔ یعنی اب خصوصی عدالت یہ سب کام کر سکتی ہے، خصوصی عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ آیا مشرف اس عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے اس وقت مشرف کی جو صحت کی صورتحال ہے اور ان کی میڈیکل رپورٹ جس انداز سے سامنے آئی ہے، اگرچہ اس میڈیکل رپورٹ میں کلیئرلی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مشرف جو ہے کو ہارٹ پرابلم ہے، ان کی دل کی ایک شریان بند ہے، اور ان کے کندھے کی اور دیگر حوالوں سے جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اور پروسیکیوشن کی طرف سے یہ بات زیادہ سے زیادہ اٹھائی جا رہی ہے کہ اس میڈیکل رپورٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مشرف عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں ظاہراً اس طرح سے میڈیکل رپورٹس میں نہیں لکھی جاتی، اور ڈاکٹروں نے ان کی اینجیوگرافی کا ان کو مشورہ دیا ہے، جو کہ شاید کچھ روز میں متوقع بھی ہے۔ شاید کچھ عرصے تک تو مشرف اس عدالت میں پیش نہ ہوں۔ اب یہ عرصہ ہفتے سے 10 دن 2 ہفتے تک پر محیط ہو سکتا ہے۔ ان دوران جو سماعت ہوگی، ان سماعت کے دوران تو شاید عدالت ان کو ان ناگزیر وجوہات کی بنا پر اور میڈیکل بیسس پر، طبی بنیادوں پر اس حاضری سے استثناء دے دے، لیکن یہ استثناء دائمی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے استثناء مل جائے۔ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ آن ڈفرنٹ ہیئرنگز اور فار ڈفرنٹ ڈیٹس کے لیے یہ استثناء جو ہے حاضری سے خصوصی عدالت مشرف کو دے سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے مشرف کے باہر جانے کی، باہر جانے کے حوالے سے پہلے بھی بہت رومرز اٹھتی رہی، بہت افواہیں آتی رہی، جس کا خود مشرف نے بھی بہت سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے تھے لاسٹ ویک، تو ان کے آمد کے حوالے سے بھی ایک جنرل پرسپشن یہ تھی کہ شاید یہ مشرف کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور یہ مشرف کو یہاں سے لے دیں گے، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو ڈینائی کیا اور ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے شاید صرف اس خصوصی عدالت اور اس ٹرائل سے بچنے، اگر یہ کہا جائے کہ صرف اس ٹرائل سے بچنے کے لیے مشرف بیرون ملک جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو شاید اس سے پہلے بہت سارے مواقع ایسے تھے کہ جہاں پر یہ مشرف یہ کام کر سکتے تھے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ ان کے علاج میں کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ ان کا باہر جانا اور میڈیکلی ان کا آپریٹ باہر ہونا یا کوئی ان کا میڈیکل چیک اپ باہر ہونا لازمی قرار دے دیا گیا، تو اس بنیاد پہ شاید مشرف جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے باہر چلے جائیں۔
آپ کا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے لیے باہر چلے جائیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی سننے میں آیا کہ مشرف ویڈیو لنک کے ذریعے جو پرانے اپنا ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان سے خطاب کرنا چاہ رہے تھے، جس کی اجازت انہیں نہیں دی گئی، لیکن جبکہ مشرف کے وکلا کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جن ڈاکٹرز نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ یعنی خطاب کر سکیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بہرحال مشرف اس وقت پاکستان کے اندر مختلف حلقوں سے اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے سرتو کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں ایک حلقہ سیاسی جماعتوں کا ہے، کیونکہ بہرحال مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے روابط ہوئے ہیں اور ان کے افراد سے انہوں نے رابطے کیے، جس کا ایک اظہار ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ہم جیسے اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے ان کی سپورٹ کے بارے میں بیانات دیے گئے۔ ایک بڑا طبقہ فوج کا طبقہ ہے، اور بہرحال مشرف کی ایک ان کا ڈیزگنیشن اور ان کی حیثیت ایک ایکس آرمی چیف کی بھی موجود ہے۔ اس حیثیت میں وہ اپنا فوج کے اندر اپنا ایک حلقہ اثر بھی رکھتے ہیں، اگرچہ فوج نے ابھی تک اپنے آپ کو غیر جانبدار کیا ہوا ہے مشرف والے معاملے سے، لیکن جس انداز سے اس معاملے میں مشرف کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور اگر اس میں ساتھ فوج کو بھی شامل فوج کے کیا جا حوالے رہا سے ہے؟ بھی سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا فوج کو بھی اس میں ساتھ شامل کیا جاتا ہے، تو پھر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ اس ٹرائل کے حوالے سے فوج کے اندر پیدا ہوگا، جس کو چاہے مشرف استعمال کرنا چاہیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ زیادہ سے زیادہ بڑھے فوج کے اندر۔ انہیں مختلف مشرف کے وکلاء اور ان کے ترجمان ہیں، اور ساتھ ہی حکومتی دیگر تجزیہ نگاروں کی طرف سے بھی یہ دیکھا ہے کہ بہرحال فوج کے اندر، اور مشرف نے خود یہ بیان دیا تھا کہ فوج ان کے ٹرائل سے خوش نہیں ہے اور ان پر مقدمہ چلانے سے زیادہ خوش نہیں ہے، جس کی اور اس بیان کے مقابلے میں آئی ایف ٹی آر کی طرف سے یا فوج کی طرف سے کوئی بڑی قسم کی تردید نہیں آئی تھی۔ ان ساری چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال فوج کے اندر ایک اس ٹرائل کے حوالے سے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ موجود ہے، اور وہ اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتی، لیکن ابھی تک فوج نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ ٹرائل مشرف کا کسی اور زیادہ سخت مرحلے کی طرف جاتا ہے تو بہرحال مشرف چاہیں گے کہ اپنے اس ایکس کیڈر کو اور فوج کے اس حلقے کو استعمال کریں۔ اچھا، آپ نے بات کی سعودی وزیر خارجہ کے حوالے سے کہ یعنی جنرل پرسیپشن تو یہی تھا کہ شاید وہ مشرف کو لینے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ہائی آفیشیل وزٹ جو سعودی عرب نے کافی عرصے بعد کسی ہائی آفیشیل نے وزٹ کیا، تو پھر اس کے پیچھے کیا تھا؟ دیکھیں، شاید سالوں کے بعد اگر کہا جائے تو سعودی عرب کی طرف سے اتنا ہائی آفیشیل وزٹ پاکستان میں ہوا ہے۔ جی پیپلز پارٹی کی پچھلی 5 سالہ گورنمنٹ جتنی رہی، اس میں پیپلز پارٹی کا جھکاؤ سعودی عرب سے، اگر ہم ڈیموگرافک پالیٹکس کی بات کریں پاکستان کی اور پاکستان کے الائز کی بات کریں، تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا جھکاؤ سعودی عرب سے زیادہ ایران کی طرف رہا ہے۔ خود سابق صدر آصف علی زرداری کئی مرتبہ ایران کے وزٹ پر گئے، اور انہوں نے آخری ہی اپنے دور صدارت کے آخری دنوں میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی اچانک افتتاح کیا۔ اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف اور ان کی پوری فیملی سعودی عرب کے ساتھ ایک کچھ خاص راہ و رسم بھی رکھتے ہیں۔ 1999 میں جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور ان کے اوپر مقدمات چلنے شروع ہوئے، تو سعودی عرب کی طرف سے ہی انٹروینشن کی گئی اور ایک معاہدہ طے پایا، اور سعودی عرب کی طرف سے خصوصی طیارے کے ذریعے نواز شریف اور ان کی فیملی کو جو ہے سعودی عرب بلا لیا گیا۔ وہ اتنا عرصہ سعودی عرب میں رہے، وہاں پر ان کا بزنس بھی انہوں نے وہاں پہ اپنا وہیں سے بزنس بھی کرنا شروع کیا، اس لیے سعودی عرب اپنے ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ دوسرے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو بہرحال سعودی عرب کو اس وقت کچھ اپنے اچھے الائز کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر شام کے محاذ پر ایک ناکامی ہوئی، ناکامی اس عنوان سے کہ سعودی عرب شام پر حملہ کرنے کا شدید خواہاں تھا،
کہ بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور اس حد تک کہ جب شام پر حملہ کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی تو سعودی عرب نے اس حد تک آفر کی تھی کہ وہ اس جنگ کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کی، رشیا کی اور چائنا کی ڈپلومیسی کی وجہ سے اس جنگ کا خطرہ ٹل گیا اور بشار الاسد کی حکومت ابھی تک وہاں پر موجود ہے۔ یہ بہرحال ایک سعودی عرب اس کو اپنے لیے ایک ناکامی سمجھتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ کہ شام کے محاذ پہ ترکی اور سعودی عرب ایک ہی موقف کے اوپر کھڑے تھے، جو کہ دہشت گردوں کی، وہاں کے دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے تھے ان باغیوں کی، لیکن خود مصر کے معاملے پر ترکی اور سعودی عرب کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت کو ترکی کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن جیسے وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹا گیا اور جنرل سیسی وہاں پر آیا تو سعودی عرب نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے ترکی کے معاملات، سعودی عرب کے معاملات ترکی سے بھی کشیدہ ہو گئے۔ اب بہرحال سعودی عرب کو ضرورت ہے کہ وہ کچھ نئے الائز کے اندر کے ذریعے دوبارہ سے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اپنا مقام پیدا کرے، اپنا رول پیدا کرے۔ اس مقصد کے لیے شاید انہوں نے پاکستان کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت بہرحال سعودی عرب کے حوالے سے، موجودہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے بہت نرم گوشہ رکھتی ہے، اسی لیے پاکستان کے اندر انہوں نے مختلف یہ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے دورے کے دوران مختلف اکنامک ایگریمنٹس کا اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ میرا خیال ہے سعودی عرب اس ذریعے سے، پاکستان کے ذریعے سے اپنی اس گرتی ہوئی ساکھ کو کچھ بچانا چاہتا ہے۔ جی، میں اب بات کروں گا کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ دیکھیں تو پرسوں کی سٹیٹمنٹ تھی ہمارے وزبی امور کے جو وزیر ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر طالبان ہیں تو وہ کوئی ہم سے مذاکرات کر رہے، یعنی منت سماجت والا ایک ان کا لہجہ تھا۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کس جگہ پہ ہے، اور کیا آرمی اور حکومت ایک پیج پر ہیں؟ دیکھیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ سیاسی پارٹیوں کا تھا، آل پارٹیز کانفرنس، اگرچہ اس میں فوج کی بھی شمولیت تھی، لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بڑا واضح طور پر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو فوج اس فیصلے میں سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یعنی یہ خود ان کا فیصلہ نہیں تھا مذاکرات کا، کیوں؟ اس لیے کہ فوج تو بہرحال اس آپریشن کے اندر موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ان مذاکرات کا فیصلہ اس آل پارٹیز کانفرنس سے لے کے اب تک ان مذاکرات میں ڈیولپمنٹ کیا ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم پراچا کے ذریعے جب حکومت نے ان معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی مذاکرات کے، اس کے بعد پشاور میں چرچ پر حملے ہوتے ہیں، دیگر جگہوں پر حملے ہوتے ہیں اور طالبان ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مولانا سمیع الحق کو یہ ٹاسک دیا گیا آگے، تو پھر چودھری اسلم کے اوپر ان حملوں کا ہونا، طالبان کی طرف سے ذمہ داری قبول کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آیا اگر مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کی شیورٹی ضروری ہوتی ہے کہ معاملات کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ مذاکرات اچھی فضا میں آگے بڑھ سکیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید ابھی تک خود حکومت مذاکرات کے معاملے میں کلیئر نہیں ہے۔ مذاکرات کرنا تو چاہتی ہے لیکن کس سے کرے، کیا کرے، خود ایک بوکھلاہٹ کی کیفیت میں ہے حکومت اس وقت طالبان سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے، اور طالبان کے سامنے ایک بہت بوکھلاہٹ کسی کیفیت کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے۔ مختلف صرف ان مذہبی امور کے وزیر کی بات نہیں ہے، اگر آپ مختلف حکومتی وزراء کے اس حوالے سے بیانات کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی گفتگو سے ان کے ان بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود اس پالیسی سے پہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آیا مذاکرات کیے جائیں یا نہ کیے جائیں تو کیوں کیے جائیں اور کس سے کیے جائیں۔ اس کے تناظر میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جو ایک سپورٹ اس وقت حکومت کو بہرحال اس حوالے سے موجود ہے وہ یہ کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اپنی اپنی موقف کی وجہ سے بہرحال ان مذاکرات کی حامی ہیں۔ عمران خان کی اگر بات کریں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی کل دوبارہ
بہت کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ حکومت کو ان مذاکرات کو جو ہے وہ کرنا چاہیے اور ان مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور دیگر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو ان مذاکرات کے فیور میں ہیں۔ صرف وہ طبقہ جو ایک نئی بحث اس کے اندر موجود ہے ان مذاکرات کے حوالوں سے، وہ یہ کہ آیا کیا صرف یہ سیاسی جماعتیں اپنی بنیاد پر یہ کام کر سکتی ہیں، یا وہ تمام افیکٹڈ طبقہ جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر ان طالبان دہشت گردوں کی وجہ سے مجروح ہوا ہے اور افیکٹ ہوا ہے، ان کا کنسنسس بھی اور اس سول سوسائٹی کا کنسنسس بھی اس پر ضروری ہے، جس کا ایک اظہار ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں مجلس وحدت مسلمین اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے قومی امن کنونشن منعقد کیا گیا۔ بہرحال سنی اتحاد کونسل پاکستان کے اندر بریلوی مکتبہ فکر کو، جو کہ سب سے بڑا، جس کے سب سے زیادہ پیروکار پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے اندر شیعہ مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ان کا آپس میں اس موقف کا برملا اظہار کرنا اور مشترکہ اظہار کرنا کہ ہم کسی صورت ان مذاکرات کو کے حامی نہیں ہیں، ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، اور اگر ان مذاکرات کو کرنا ہے تو اس سے پہلے پاکستان کے ان شہداء کے ورثاء کو، پاکستان کے دیگر طبقات کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ اس کنونشن کے اندر ہندو، سکھ اور اقلیتی برادری کے مختلف اراکین نے بھی خطاب کیا، اور شہداء کے ورثاء کی ایک بڑی تعداد، پاک فوج کے اور پولیس کے شہداء کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ تو بہرحال یہ سوال ایک بہت منطقی اور عقلی سا سوال ابھی موجود ہے کہ حکومت ان مذاکرات کو کرنے سے پہلے ان طبقات کو، فوج کے وہ شہداء، فوج کے وہ افراد جو شہید ہو گئے ان کے ورثاء کو، پولیس کے افراد کے ورثاء کو کیوں اپنے اعتماد میں نہیں لیتی اور آگے لے کر اپنے اعتماد سے لے کر ان مذاکرات کو آگے نہیں بڑھاتی۔ اچھا، آپ بات کریں گے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ابھی آپ نے ریسنٹلی اعتزاز حسن جو ہنگو میں واقعہ ہوا، اس بچے نے یعنی اپنی جان پہ کھیل کر بلکہ اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں بچوں کی جان بچائی، اور اس سے ابھی تک جو صوبائی حکومت کی طرف سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن ایک کمپین چلائی گئی پہلے سوشل میڈیا پہ کہ اس کو نشان حیدر دیا جائے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے یعنی پریزیڈنٹ کو تمغہ شجاعت کی آئی تھنک کہ یعنی سمری بھیجی ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ایک طرف اگر کچھ عرصہ پہلے آپ ملالہ کا واقعہ دیکھیں تو اس کو تو اتنا پیک دیا اور سب نے کہا میری بیٹی، اور اس سے ابھی تک صوبائی حکومت کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اعتزاز حسن جیسے نڈر اور شجاع بہادر افراد ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری قوم کے اندر موجود ہیں۔ یہ واقعہ یہ بات بہت واضح کر دیتا ہے کہ ہمارے فقط جوان نہیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے سب اس طالبانائزیشن اور اس طالبان دہشت گردوں کے حوالے سے ایک ہی موقف رکھتے ہیں کہ ان سے سختی ہاتھوں کے ساتھ اور آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے، اور اپنی اس سرزمین، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اعتزاز حسن کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلانے کے بعد وزیر اعظم نے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا، حالانکہ تمام سیاسی جماعتوں نے اور خود آرمی چیف نے اس کی بہادری کی تعریف بھی کی۔ اگر ہم اعتزاز کے اور ملالہ کے کو اگر کمپیریزن کرنے کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں تھوڑا سا رول ہمارے میڈیا کا بنتا ہے۔ جس انداز سے میڈیا نے ملالہ کے ایشو کو اٹھایا تھا اور ملالہ کے ایشو پر بات کی تھی، اس انداز سے میڈیا اعتزاز کے ساتھ اپنا حق ادا نہیں کر سکا، کیونکہ بہرحال اعتزاز کے ساتھ ایک زیادتی کے مترادف ہے۔ یہ دونوں ہمارے ہیرو ہیں اس ملک کے لیے، انہوں نے
اپنی سرزمین کے لیے بہرحال بہت قربانیاں دی ہیں، اور اعتزاز کی قربانی اس عنوان سے کہ اس نے اپنی اس طالبانائزیشن کے مقابلے میں، اپنی طالبان دہشت گردوں کے مقابلے میں اپنی جان تک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ ہمیں اس طرح کے بہادر فرزندوں پر اپنے فخر ہے اور ہونا چاہیے۔ جی، اب میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی انٹرنیشنل ایشوز پہ ہم بات کریں گے، تو سب سے پہلے بنگلہ دیش پہ بات کرتے ہیں کہ پھر وہی حکومت آ گئی، کیونکہ اپوزیشن پارٹیوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر وہی دوبارہ حسینہ واجد صاحبہ کی ہی حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ چل سکے گی یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید اس انداز سے ون سائیڈڈ حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ تک مستحکم ہو کر چل سکے۔ آج تو خیر انہوں نے حسینہ واجد نے بطور وزیر اعظم تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، لیکن چونکہ اپوزیشن پارٹیوں نے اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے ان کی جیت بڑی واضح تھی اور یقینی تھی۔ لیکن ان الیکشنز کے دوران ہم نے جو کچھ دیکھا کہ جو کچھ ہوا، جس انداز سے پرتشدد واقعات ہوئے، غالباً 25 سے 30 کے لگ بھگ افراد مارے گئے، مختلف پولنگ اسٹیشنز کو نظر آتش کیا گیا، اور خود ابھی تک اپوزیشن رہنما بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی خالدہ ضیاء نظر بند ہیں، اور ان کی طرف سے بڑا واضح طور پر یہ ہے کہ ہم ان انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم عوامی لیگ کی اس گورنمنٹ کو، حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس انداز میں اس گورنمنٹ کا زیادہ دیر تک چلنا شاید بہت مشکل ہو۔ ہاں، اگر کوئی مذاکرات کی راہ اپنا لی جائے، مذاکرات کے ذریعے خود اپوزیشن رہنماؤں کو بھی کسی انداز سے حکومت کے اندر شامل کیا جائے، یا ایک انٹرم گورنمنٹ ڈکلیئر کر کے دوبارہ الیکشنز کی کوئی راہ نکالی جائے، جس میں کچھ چیزوں پر ایگریمنٹ کر کے، کچھ چیزوں پر کنسنسس ڈیولپ کر کے آگے چلا جائے، تو پھر شاید صورتحال بہتر ہو سکے۔ ورنہ اس انداز کی پرتشدد انسرجنسی اور خانہ جنگی کسی صورتحال جو ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ برقرار رہے گی، جس کا نقصان بہرحال بنگلہ دیش کی عوام کو، ایک عام فرد کو سب سے زیادہ ہوگا۔ سیریا کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ سیریا کے حالات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جنیوا امن کانفرنس جو ہونے والی ہے 20 جنوری کو، وہ بھی آگے، اور اس حوالے سے رشیا کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو آپ ان معاملات پہ کیا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیں، شام کے حالات میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے جب شام کے ایشو پر کیمیائی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک بڑا پریشر موجود تھا، امریکہ اور دیگر بہت ساری عالمی طاقتیں اس بنیاد پر شام پر حملہ کرنے کے حوالے سے تقریباً تیار بیٹھی تھیں، اور ایران نے، چائنا نے، رشیا نے اپنی اس ڈپلومیسی کے ذریعے ایک اس خطرے کو ٹال دیا۔ اس سے بشار الاسد کی گورنمنٹ کو ایک موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اچھے انداز سے آگے مستحکم کر سکیں، اور ان مذاکرات کو خود رشیا اور امریکہ کے درمیان جو شام کے ایشو پر ہوئے، بشار الاسد نے اپنی کامیابی قرار دیا تھا۔ اب اسی کی کنٹینیوٹی کے سلسلے میں جنیوا 2 کانفرنس 22 جنوری سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں مختلف عرب ممالک کو اور دیگر سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کو اور دیگر کچھ ممالک کو دعوت دی گئی۔ اس میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اس کانفرنس میں ایران کو باضابطہ طور پر دعوت نہیں دی گئی، اور 1-2 دن پہلے رشیا کی طرف سے جو بہت ایک کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ ایران کو باقاعدہ دعوت دیے بغیر، ایران کو باقاعدہ سیٹ دیے بغیر اس جنیوا 2 کانفرنس کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پہ اگلے دنوں کے دوران کیا ہوتا ہے یہ بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم صورتحال ہے وہ یہ کہ شام کے اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل جو سیرین نیشنل
کولیشن ایک بنائی گئی تھی جس کو سعودی عرب کی اور مختلف عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، وہ سیرین کو نیشنل کولیشن ابھی تک اس بات پر متفق نہیں ہو سکی کہ آیا ان مذاکرات کے اندر اس جنیوا 2 کانفرنس میں شرکت کی جائے تو کن بنیادوں پر کی جائے، کون افراد وہاں پر شرکت کریں۔ ابھی ان کا اسپین میں اس حوالے سے کوئی ایک اجلاس منعقد ہوا، لیکن اس پر ان کا کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چلے ہم کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس ایشو پر بیٹھیں گے کہ آیا اس کانفرنس میں ہمیں کس موقف کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اصرار یہ تھا کہ اس جنیوا 2 کانفرنس سے پہلے بشار الاسد اپنے اقتدار سے علیحدہ ہوں، اپنا اقتدار چھوڑ دیں، اور پھر ایک نئی ریفارمز کے ذریعے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، جس کو بارہ رشیا نے اور دیگر تمام بشار الاسد نے، ایران نے، رشیا نے، سب نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خود اس جنگ کی صورتحال کا مطالعہ کریں تو ابھی پچھلے دنوں خود باغیوں کے جو وہاں مختلف گروپس تھے، جس میں 2 بڑے گروپس خود سیرین فری سیرین آرمی اور ISIL جس کو دولت الاسلامیہ فی العراق و شام داعش کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کی آپس میں بہت زیادہ جھڑپیں اور جنگیں ہوئی ہیں، جس میں دونوں طرف کے جنگجو جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہ گروپس جو اس جنگ کے دوران جن کو مختلف عالمی طاقتیں اور خلیجی ممالک سپورٹ کر رہے تھے، اب چونکہ وہ جنگ اس انداز سے کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور ان ممالک کی طرف سے وہ سپورٹ بھی، خلیجی ممالک اور عالمی طاقتوں کی طرف سے ان باغی گروہوں کو وہ سپورٹ بھی کم ہو گئی ہے، اس لیے اب یہ باغی گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی کیفیت میں آ گئے ہیں، جس کا بہرحال فائدہ بشار الاسد کی حکومت کو ہوگا، اور خود حماس کے محاذ پر انہوں نے جو ابھی تازہ کامیابی حاصل کی ہے، میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام کے حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور یہ جنیوا 2 کانفرنس جو ہے یہ شام کے حالات کے شام کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوگی، اور ایک شام کے مستقبل کا ایک نئے انداز سے تعین کرے گی۔ بہت بہت شکریہ جعفر صاحب، ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوا، آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ اسی طرح ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک یا سجیشن دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس raza@ahlbayttv.net آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔